اب وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ان لوگوں نے باہر نکال دیا، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو مارنے کا وہ حکم دیتے ہیں، لوگوں کو مارنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نہیں ہے، تو مجھے جب نکال دیا تو میں کہاں جاتا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، بلکہ بتاتا ضرور ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر۔ اور یہ جو لعنتی دوسرے مذہب کی طرف گیا ہے، اس کو کسی نے کافر بنایا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی کافر ہو گیا تھا، اور اب سے نہیں، نہ جانے یہ تو کب سے کافر ہو چکا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھا، دوسرے مذہب کی جانب چلا گیا، وہ کہا ہے کسی نے کہ کافر تھا، کافر ہی تو ہوا ہے، چھپا ہوا تھا، ظاہر ہی تو ہوا ہے، اب تک چھپ چھپ کے کام کر رہا تھا، ورنہ جب سے اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، قرآن مقدس کی آیتوں کو اس نے جھٹلایا، غلط بتایا، اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے غلط جملے نکالے، تو اب بھی اگر کافر نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اب تک تو چھپا ہوا تھا، اب ظاہری طور پر سامنے آ گیا ہے، کوئی اس میں حیرانی والی اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دکھایا ہے ساری دنیا والوں کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، جو صحابہ کا گستاخ ہوگا، جو ازواج مطہرات کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے گا، جو نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے گا، جو نبی کے صحابہ کے بارے میں، وہ صحابہ بھی وہ صحابہ کرام کہ جن کا مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی، اور سن لیں سارے لوگ، جو بھی گستاخ صحابہ ہوگا ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی یہ لوگ بستے ہیں، جو بھی گستاخ صحابہ ہے، جو بھی گستاخ ازواج مطہرات ہے، ان کا انجام یہی ہونا ہے کہ وہ خود بخود اس طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ دنیا میں بھی جلیں گے اور آخرت میں تو ان کو جلنا ہی ہے۔ یہ ان کے لیے سزا ہے، ساری دنیا کے لیے یہ عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حیرانی و پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو کب کا اپنے دین و مذہب کو دھو چکا تھا، کب کا اس کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے وہ سچائی کی طرف چلا گیا، اچھائی کی طرف چلا گیا، یہ اس کا میٹر ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم ہندوستان میں بستے ہیں، یہاں ہر کسی کو یہ اتھارٹی ہے، یہ قانون کا معاملہ ہے کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب میں جا سکتا ہے، دھرم پریورتن کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو اتنی تک آزادی ہے کہ لوگ ایک مخصوص جانور کا پیشاب پیتے ہیں، لوگ ایک مخصوص جانور کا گوبر کھاتے ہیں، تو یہاں تو اتنی آزادیاں ہیں، تو اس نے اگر دھرم کو بدل لیا ہے، دھرم پریورتن کر لیا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن یہ دکھانا تھا اللہ رب العزت کو کہ جو گستاخی کرے گا میرے حبیب کی اور میرے حبیب کے حبیبوں کی شان میں، جو گستاخی کرے گا انجام تو اس کا یہی ہونا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بچیں ایسے لوگوں سے، یہ کبھی آپ کے اور ہمارے نہیں ہو سکتے، جو گستاخ ہیں، جو کافر و مشرک ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہو، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔
کبھی وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتے، کبھی وہ ایسے لوگوں سے اپنی دوستی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہمارے ساتھ میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے دھرم کو بدلیں گے، دھرم پریورتن کریں گے، واپس اسی طرف آئیں گے کہ جہاں سے وہ گئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے پیچھے لوگ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے بھی تمہارے پیچھے تو وہ تم جیسا ہی ہوگا۔ نبی کا گستاخ ہوگا جس نے کبھی نبی کی ذات کے بارے میں اچھی بات نہیں کی ہوگی۔ صحابہ کا گستاخ ہوگا جو جس راستے پر اب تک تم چلتے تھے اسی راستے پر وہ چلنے والا ہوگا، کوئی نیا نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان سچا عاشق رسول، اور ہم یہ دعوے کے ساتھ میں کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہے، جو سنی حضرات ہے، جو سچا عاشق رسول ہے، سچا محب رسول ہے، سچا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا۔ تو ہماری دوستی بھی ایسی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، ہماری دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ دوست بھی اس کو بنائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، اور محبت بھی اس سے کریں جو نبی کی محبت اپنے دل میں بساتا ہو، اور دشمنی بھی اس سے کریں جو نبی کا دشمن ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو صحابہ کے بارے میں بھونکتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ازواج مطہرات کے بارے میں بھونکتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، اور یہ ایسے کوئی نئے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دھرم کو بدلا ہے، دھرم پریورتن کیا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ سے گستاخ صحابہ تھے، انبیاء کرام کے گستاخ تھے اور ازواج مطہرات کے گستاخ تھے، وہ اس راستے پر چلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو دیکھ لیں ساری دنیا والے، ایک دن انجام کو ان کو بھی پہنچنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ خود بخود اس طرف چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ خود بخود وہ دنیا میں بھی جلیں گے۔ خود کہا تھا نا اس نے کہ مجھے جلایا جائے، یہ نیا نہیں کہا تھا، پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ جب بھی میں مروں مجھے جلایا جائے، تو خود اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، کیونکہ یہ دنیا والوں کو دیکھنا ہے کہ دیکھو ایک گستاخ صحابہ، گستاخ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گستاخ نبی، اللہ کے قرآن کے بارے میں غلط جملے نکالنے والا، خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے جلایا جائے۔ دنیا میں بھی جلے گا ملعون، اور جہنم میں بھی جلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ان جیسے کتنے بھی لوگ ہوں گے، انہیں یہاں بھی جلنا ہے، آخرت میں بھی جلنا ہے۔ انتظار کریں، تیار رہیں، اور یہ دنیا کی آگ تو کچھ نہیں ہے، جب تو جہنم کی آگ میں جلے گا تجھے احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے کتنے غلط راستے کو چنا ہے، میں نے کون سا غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ ہم کبھی کسی مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے، نہ کسی مذہب کو ہم کچھ برا بھلا کہتے ہیں، جو جس جگہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ نہ اسلام اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے، مسلمان بنایا جائے، کبھی اس چیز کا درس ہمیں نہیں دیا گیا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ لوگ جب بھی ایمان لائے ہیں، ایمان کی طرف آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اور اسلام کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔